اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلاب، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ احکام زندگی کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا لیکچر ہمارا پچھلے لیکچرز کی نسبت تھوڑا سا مختلف ہوگا اس کا انداز، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ ایک ڈائری لگی ہے اور ایک طالب علم ہے جس کا نام علی حیدر ہے، اس کے ہاتھ پہ لکھی ہوئی یہ ڈائری ہے۔ اگرچہ ذہن میں رہے کہ کسی کی پرائیویٹ ڈائری جو ہوتی ہے وہ پڑھنا جائز نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس ڈائری کو پڑھنے کی اجازت ملی ہے، اور اس لیے کہ یہ عام روٹین کی ایک ڈائری نہیں ہے بلکہ حقیقت میں یہ کشکول زاہد ہے۔ اس لیے ہم نے اس چیپٹر کو، اس سبق کو بھی کشکول زاہد کا نام دیا ہے۔ کشکول آپ کو معلوم ہے وہ درویش یا جو فقیر ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں وہ کاسہ ہوتا ہے یا پھر وہ پیالہ ہوتا ہے جس میں وہ چیزیں مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک زاہد کا جو کشکول ہوتا ہے اس میں آپ کو دین ملتا ہے، اس میں آپ کو شریعت ملتی ہے۔ اس لیے یہ جو ڈائری ہے یہ بھی ایک کشکول ہے علی حیدر کا، جس نے ہمیں اس سے پڑھنے کی اجازت دی ہے، اور حقیقت میں یہ خزینہ ہے، یہ خزانہ ہے کچھ علوم کا، کچھ شریعت کے اصولوں کا۔ تو آئیے اس ڈائری کو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو علی حیدر کی ڈائری سے 13 جولائی 2026 کو جو اس نے ڈائری لکھی ہے، یہ مختلف پیجز ہیں اس کے ڈائری کے، ہم ہر پیج کو موضوع ہمارا ایک ہی ہوگا لیکن اسی موضوع کے یہ مختلف زاویے ہیں، مختلف کوشیں ہیں جس کو اس نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے۔ تو آئیے اس ڈائری سے کچھ مسائل کو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو علی حیدر صاحب لکھتے ہیں کہ کل کالج کا فائنل امتحان شروع ہو رہا تھا اور میں بستر پر لیٹا نیند کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن میرا ذہن پچھلے مہینے پیش آنے والے اس واقعے پر اٹکا ہوا ہے جس نے طہارت اور شریعت کے بارے میں میری پوری سوچ بدل دی۔ اگر اس دن میرا بڑا بھائی مصطفیٰ میری رہنمائی نہ کرتا تو شاید آج بھی وسوسوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوتا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ پچھلے مہینے مجھے شدید وائرل بخار تھا۔ ایک رات اسی نکاہت اور بیماری کے عالم میں جب میری آنکھ کھلی تو مجھے لگا کہ جیسے خواب کی حالت میں کچھ ایسا ہوا ہے جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو کپڑوں پر لیسدار رطوبت کے آثار تھے، لیکن بخار کی وجہ سے میرا پورا جسم بھی ٹوٹ رہا تھا اور مجھے وہ مخصوص شہوت، جوش یا اچھال محسوس نہیں ہوا جو عام طور پر ایک صحت مند شخص کو محسوس ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ حقیقت میں وہ ایک بالغ لڑکا ہے، تو اس لیے اپنے احتلام کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ میں جب صبح اٹھوں تو میں حالت احتلام میں تھا۔ البتہ جو احتلام جب ہوتا ہے، جب منی خارج ہوتی ہے، تو جو علامات ہوتی ہیں وہ علامات بظاہر اس میں موجود نہیں تھیں۔ تو میں پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ صبح فجر کا وقت نکل رہا تھا اور سردی بھی تھی۔ میں نے خود سے کہا کہ یار حیدر، تم تو بیمار ہو، نہ کوئی شہوت تھی جس سے منی خارج ہوئی ہو، نہ کوئی مخصوص کیفیت تھی، یہ تو بس بیماری کی وجہ سے ایک عام رطوبت ہی ہوگی، اس لیے وضو کرو اور نماز پڑھ لو۔ میں وضو کرنے والا تھا کہ مصطفیٰ بھائی صحن میں آ گئے۔ میری اتری ہوئی شکل اور پریشانی دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، خیر تو ہے حیدر، فجر کا وقت جا رہا ہے اور تم یہاں گمسم کھڑے ہو۔ میں نے جھجکتے ہوئے بات گول کرنے کی کوشش کی، بھائی وہ بس رات بخار تیز تھا تو کچھ رطوبت خارج ہوئی، لیکن بغیر اچھال کے، یعنی کہ اچھل کے وہ رطوبت نہیں نکلی ہے، اور نہ ہی میرے جسم میں کوئی سستی پیدا ہوئی ہے اس کے نکلنے کے بعد، تو میرا غسل تو واجب نہیں ہوا نا، اس لیے میں بس وضو کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ بھائی نے سنجیدگی سے میری طرف دیکھا اور مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے کی طرف لے گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ میں اس مسئلے سے اچھی طرح آگاہ نہیں ہوں، اور مجھے کہنے لگے کہ حیدر، دین شرمانے کا نام نہیں ہے، کیونکہ یہ مسائل، یہ احکام زندگی ہیں، یہ زندگی میں پیش آنے والے ہر بالغ عاقل شخص کو یہ پیش آتے ہیں، اس لیے ان کو سیکھنے میں، ان کو سمجھنے میں کسی قسم کی انسان کو شرمندگی یا
شرم نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کو سیکھنا چاہیے۔ تو حیدر چونکہ شرما رہا تھا، چھوٹا بھائی ہے اس کا، لیکن اس کے بھائی نے کہا کہ یہ شرمانے کا مقام نہیں ہے، مسائل کو ٹھیک طرح سے سمجھو۔ اور پھر پوچھنے لگے کہ تم بیمار ہو نا؟ تو میں نے سر ہلایا کہ جی۔ تو بھائی نے سنجیدگی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور شریعت کی باریکی سمجھاتے ہوئے کہا، حیدر، تندرست انسان کے لیے منی کے خروج میں شہوت یا منی کا اچھل کر نکلنا یا جسم کا سست ہونا یہ شرط نہیں ہوتے، یہ تو اس شخص کے لیے شرط ہوتے ہیں جو تندرست ہو، جو بیمار نہ ہو۔ لیکن بیمار انسان کے لیے اچھال اور جسم کا سست ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر بیمار انسان سے صرف شہوت کے ساتھ معمولی رطوبت نکلے تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، بلکہ اگر تمہیں اندرونی طور پر یقین ہے کہ وہ منی ہے تو بیماری کا عذر غسل کے وجوب کو نہیں روک سکتا۔ تو انسان کو اگر خود یقین ہو کہ جو رطوبت نکلی ہے خواب کی حالت میں، سونے کی حالت میں، حالت احتلام میں وہ منی ہے، اگر اس کی یقین ہے تو اس پہ وضو واجب ہوگا۔ یا پھر اگر وہ شخص بیمار ہے تو لازمی نہیں کہ اس میں اس کی جو باقی شرائط ہوتی ہیں کہ منی اچھل کر نکلے اور جسم سست ہو جائے، وہ شرطیں بھی بیمار شخص کے لیے نہیں ہیں، وہ تندرست شخص کے لیے البتہ ہیں۔ تو اب چونکہ یہ بیمار تھا تو اس لیے اس پر غسل واجب تھا۔ البتہ یہاں پہ خواتین کے لیے جو ہے ان کے احکام مردوں سے ذرا مختلف ہیں، آپ نے اس نوٹ کو غور سے پڑھ لینا ہے کہ خواتین میں اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور کوئی مادہ نکلتا ہے ساتھ جنسی لذت کی انتہا بھی ہو تو وہ منی کے حکم میں ہے اور پھر غسل واجب ہو جاتا ہے، بلکہ احتیاط لازم کی بنا پر اگر رطوبت زیادہ ہو اور وہ عروج تک، شہوت کے عروج تک نہ پہنچے تب بھی غسل کریں۔ لیکن اگر بغیر کسی شہوت کے یا ہلکی پھلکی جنسی تحریک کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے معمولی سا گیلا پن ہے جو باہر نہ پھیلے، اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ خیر، حیدر نے مصطفیٰ بھائی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ بھائی، اس کا مطلب ہے کہ دین نے ہر جگہ اتنی باریکی رکھی ہے تاکہ ہم نہ تو لاپرواہی کریں اور نہ ہی وسوسوں کا شکار ہوں۔ مصطفیٰ بھائی نے میری پیٹھ تھپ تھپائی اور کہنے لگے، بالکل حیدر، چلو آپ جلدی جاؤ، غسل کرو اور نماز پڑھو۔ یاد رکھنا، جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا باطل ہے، چاہے انسان کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو، جب تک غسل یا غسل کے بدلے تیمم نہ کر لے اس کے ساتھ نماز، اس حالت میں نماز نہیں پڑھ جا سکتی۔ میں غسل خانے کی طرف بڑھ گیا اور اس دن میں نے سیکھا کہ طہارت صرف جسم کی صفائی نہیں بلکہ روح کی پاکیزگی اور احکام الہی کی صحیح معرفت کا نام بھی ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسرا نوٹ بھی آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ابھی تک اس کہانی میں، اس ڈائری کے اندر جو حیدر نے جس چیز کو ڈسکس کیا ہے وہ حالت احتلام ہے کہ احتلام کی وجہ سے انسان مجنب ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس پہ غسل واجب ہوتا ہے، اور غسل واجب ہونے کا دوسرا سبب جو ہوتا ہے وہ جماع ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں جماع کی حالت میں چاہے انزال ہو یا نہ ہو، یا مرد اور عورت جو ہے ان دونوں پر ہی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے PDF میں بھی پڑھ لیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں علی حیدر کے اگلے دن کی ڈائری، 14 تاریخ کو اس نے جو لکھی ہے اس پیج کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ کل رات جب میں نے اپنی ڈائری میں غسل جنابت کے اسباب لکھے تو مجھے یاد ہے کہ اس دن صرف غسل کا واجب ہونا ہی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ غسل کا صحیح طریقہ سیکھنا، اور اس سے بھی بڑی آزمائش تھی، کیونکہ میں بچپن سے ہی ایک غلط طریقے پر غسل کرتا آ رہا تھا۔ اب میں نے جیسے بھی آپ کو بتایا کہ یہ واقعہ ایک ہی ہے، لیکن ڈائری کے مختلف صفحات میں ہر پہلو کو الگ کر کے علی حیدر نے لکھا ہے، تو ہم بھی اس کو الگ الگ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ لکھتے ہیں کہ جب میں نے مصطفیٰ بھائی کی بات سن کر غسل خانے کا رخ کیا تو لیکن اچانک میں وہاں پہ رک گیا اور ایک بار بھائی سے غسل کا طریقہ کنفرم کرنے کے لیے ان کے پاس آیا کہ پہلے پوچھ تو لوں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ایت اللہ العظمہ سید علی حسینی سیستانی مدظ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق غسل ترتیبی میں سب سے پہلے نیت کے ساتھ پورا سر اور گردن دھونا واجب ہے۔ جب تک سر اور گردن مکمل طور پر نہ دھل جائیں بدن پر پانی نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو ترتیب جو ہے وہ نیت کے بعد بہت ضروری ہے۔ اس ترتیب میں سب سے پہلے سر
اور گردن کو دھونا ہے مکمل طور پہ. جب وہ دھل جائیں تو پھر باقی بدن کی طرف آئیں گے. جب بھائی نے اتنا بتایا تو میں نے کہا کہ جی بھائی، اور اس کے بعد پہلے جسم کا دایاں حصہ دھونا واجب ہے اور پھر بایاں حصہ دھونا واجب ہے. یعنی کہ میں نے بات کمپلیٹ کر دی جو مجھے پہلے سے معلوم تھی. یہ سن کر مصطفیٰ بھائی مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ نہیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لو. سر اور گردن دھونے کے بعد پورے بدن کو ایک ساتھ دھونا کافی ہے. جسم کے دائیں اور بائیں حصے میں الگ الگ ترتیب واجب نہیں ہے، بلکہ تم ایک ساتھ پورے بدن پر پانی بہا سکتے ہو. یعنی کہ سر گردن دھونے کے بعد مکمل پورے بدن کو ایک ساتھ دھونا ضروری ہے. ہاں، اگر پہلے تم دایاں اور پھر بایاں حصہ دھوتے ہو تو یہ مستحب ہے، البتہ یہ واجب نہیں ہے. یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی. ارے اس کا مطلب ہے کہ سر اور گردن کے بعد میں ایک ہی بار پورے بدن پر شاور لے لوں، پانی لے لوں تو غسل ہو جائے گا؟ بالکل، مصطفیٰ بھائی نے کہا، لیکن ایک شرط ہے کہ بدن کا کوئی حصہ بھی، یہاں تک کہ ایک بال برابر جگہ بھی سوکھی نہ رہے. اور ہاں، غسل شروع کرنے سے پہلے یہ اطمینان کر لو کہ تمہارے ناخنوں پر یا جسم پر کوئی چپکنے والی چیز جیسے گوند ہے، کوئی کلر ہے یا ایسی چیز نہ ہو جو پانی کو جلد تک پہنچنے سے روکے. اگر ایسی چیز ہے تو اس کو پہلے اتار لیا جائے. اب یہاں پہ مجھے ایک اور بات بھی یاد آئی. میں نے پوچھا کہ بھائی اگر میں شاور کے نیچے کھڑے ہی غسل کی نیت کر لوں اور پانی اوپر سے گر رہا ہو تو کیا اس طرح میرا غسل ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں، غسل ہم عام طور پہ غسل خانے میں دو طریقے سے کرتے ہیں. ایک دفعہ یہ ہے کہ بالٹی موجود ہے، اس بالٹی میں مگ کے ذریعے سے ہم غسل کر رہے ہیں، اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ شاور لگا ہوتا ہے تو ہم اس شاور کے نیچے کھڑے ہو کے غسل کرتے ہیں. شاور کے نیچے جو غسل کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اب یہاں پہ سوال یہی تھا کہ میں تو شاور سے نہاتا ہوں، تو کیا شاور کے نیچے کھڑے کھڑے میں نیت کر لوں اور بدن کو دھو لوں، سر کو دھو لوں، تو کیا یہ کافی ہوگا؟ مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ نہیں حیدر، اگر سر اور بدن شاور کے نیچے ہوں اور پانی ان پر جاری ہو تو ضروری ہے کہ پہلے سر کو شاور سے دور کرو. یعنی کہ پہلے سر کو، یعنی کہ اس شاور کے نیچے سے باہر نکل کر نیت کریں، پھر نیت کر کے آپ اپنے سر کو شاور کے نیچے لے جائیں اور دوبارہ غسل کی نیت سے شاور کے نیچے لے جائیں، اور اس کے بعد شاور سے الگ ہو کر باقی بدن کو شاور کے نیچے لے جائیں تو غسل ٹھیک ہوگا. جب سر دھل جائے شاور کے نیچے سے پھر آپ نکلیں اور پھر دوبارہ اپنے بدن کو شاور کے نیچے لے جائیں، تو اس طریقے سے شاور کے نیچے غسل درست ہوگا. یہی حکم اس شخص کا بھی ہے جو حوض یا دریا کے اندر موجود ہو اور وہیں غسل کی نیت کر لے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا غسل درست نہیں ہوگا. کیونکہ انسان نہا رہا ہے، نہر کے اندر ہے، دریا یا کسی پول کے اندر ہے، تو وہاں پر کھڑے کھڑے نہیں ہوگا، بلکہ اس کو پہلے باہر آنا پڑے گا، نیت کر کے دوبارہ اس دریا میں یا نہر میں ڈبکی لگانے کے لیے جانا ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پانی سے باہر آئے اور جس حصے کو دھونا ہو غسل ترتیبی کی نیت سے پانی میں لے جائے. یہاں پر بھی ایک نوٹ آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص اس مسئلے کو نہ جاننے کی وجہ سے گزشتہ غسلوں میں اس طریقے کی رعایت نہ کی ہو جو ہم نے شاور کا حکم بیان کیا ہے، مسئلے کا معلوم نہیں تھا اس کو، پہلے اس طرح سے وہ نہیں نہایا، تو اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد یعنی فل عالم، اس کے جو جس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں اس کے بعد جو عالم ہے اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے جو مذکورہ طریقے کی رعایت کو ضروری نہ سمجھتا ہو، تو اس کے سب کا غسل بھی درست شمار ہوں گے. تو یہاں تک سننے کے بعد کہنے لگا حیدر کہ شکر ہے میں نے آپ سے یہ پوچھ لیا، مصطفیٰ بھائی اس کے علاوہ بھی کوئی شرائط ہیں؟ مصطفیٰ بھائی کہنے لگے کہ ہاں، غسل کے صحیح ہونے کی وہی شرائط ہیں جو وضو کے لیے ضروری ہیں سوائے ان تین باتوں کے. پہلی بات یہ کہ غسل میں سر، گردن اور بدن کو اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ضروری نہیں ہوتا. جس طرح ہم نے وضو میں پڑھا تھا کہ اعضائے وضو کو جب ہم دھوتے ہیں تو اوپر سے نیچے کی طرف پانی کو لایا جاتا ہے، لیکن غسل میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے. دوسری چیز،
وضو میں اگر داڑھی کے بالوں کے نیچے جلد نظر نہ آئے، مثال کے طور پہ داڑھی ہے اور اس کے نیچے جلد نظر نہیں آ رہی، تو جلد تک پانی پہنچانا لازم نہیں ہوتا، لیکن غسل میں جلد تک پانی پہنچانا لازم ہوگا۔ اور تیسرا جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ وضو میں موالات شرط ہے، یعنی کہ آپ دونوں ہاتھوں کو، بازوؤں کو یا چہرے کو دھوتے ہوئے ان کے درمیان گیپ نہیں لا سکتے، ان کو پے در پے موالات کے ساتھ انجام دینا ضروری ہوتا ہے، لیکن غسل میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ اب یہاں پہ میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے، اور میں نے پوچھ لیا کہ اگر کوئی شخص ایک عرصے تک غلط طریقے سے غسل کرتا رہا ہو، یعنی عام طریقے سے نہاتا رہو جیسے ہم عام طور پہ نہاتے ہیں، تو اس کے نماز روزے کا کیا بنے گا؟ مصطفیٰ بھائی نے بتایا کہ اگر وہ عام طریقے سے نہانے کے دوران پہلے سر، گردن اور بعد میں باقی بدن کو دھوتا رہا ہو تو اس کا غسل درست ہوگا۔ اگر اس میں ترتیب کا خیال نہ رکھو، جبکہ اس نے مسائل سیکھنے میں خود کوتاہی کی ہو، مسائل سیکھ بھی سکتا تھا لیکن تقصیر کی اور نہیں سیکھے، تو پھر اس کو گزشتہ نمازوں کی قضا بجا لانا ہوگی۔ اس میں دو صورتیں ہیں کہ اگر تو وہ اعمال اس طرح انجام دیتا رہے، یہ عمل غسل کا، کہ جس طرح کے ایک درست غسل ہوتا ہے، پہلے سر کو دھوتا تھا پھر باقی بدن کو، تو اس کے غسل درست شمار ہوں گے۔ لیکن اگر اس کی ترتیب کا خیال بھی نہیں رکھا اور مسائل سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی، تو اس صورت میں اس کی پچھلی ساری نمازیں جو ہیں ان کی قضا بجا لانا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اس کے بعد میں نے اطمینان سے غسل کیا۔ جب میں غسل کر کے باہر نکلا تو میرا جسم بخار کے باوجود ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا اور ذہن بھی پرسکون تھا۔ میں نے مصطفیٰ بھائی کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے مجھے غسل کا آسان اور صحیح طریقہ سکھایا تھا۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس سے اگلے دن 15 جولائی کی ڈائری کے اس ورک کی طرف، اور اس کا اور کون سے پہلو حیدر نے نوٹ کیا ہے۔ تو علی حیدر صاحب لکھتے ہیں کہ آج جب میں نے عشاء کی نماز پڑھی تو مجھے پچھلے مہینے کا وہ آخری مضحکہ خیز وہم بھی یاد آ گیا جو مجھے غسل خانے سے نکلتے ہوئے ہوا تھا، اور کیسے مصطفیٰ بھائی نے مجھے فقہ اہل بیت علیہم السلام کے سنہری اصولوں کے ذریعے اس ذہنی عذاب سے نجات دلائی۔ اس دن جب میں غسل ترتیبی مکمل کر کے غسل خانے سے باہر نکلا تو اچانک میرے دل میں ایک شدید وہم نے سر اٹھایا۔ مجھے لگا کہ شاید سر اور گردن دھونے کے بعد جب میں بدن پر پانی بہا رہا تھا تو میری پیٹھ کا ایک حصہ سوکھا رہ گیا تھا۔ چونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ بھی خشک نہیں ہونا چاہیے، ہر جگہ پانی کا پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ اب اس کو شک ہو گیا غسل کرنے کے بعد کہ میرا ایک حصہ جو ہے شاید وہ خشک رہ چکا ہے۔ میں وہیں حال میں کھڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے مصطفیٰ بھائی کو آواز دی، بھائی مجھے شک ہو رہا ہے کہ میری پیٹھ پر پانی ٹھیک سے نہیں پہنچا، کیا مجھے اب دوبارہ شروع سے غسل کرنا پڑے گا؟ مصطفیٰ بھائی لانچ میں بیٹھے مطالعہ کر رہے تھے۔ انہوں نے اینک اتاری اور مسکرا کر بولے، حیدر، شریعت میں وسوسے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بتاؤ تمہیں یہ شک غسل کے دوران ہوا ہے یا غسل ختم کر کے باہر آنے کے بعد؟ میں نے کہا کہ بھائی جان میں باہر آ چکا ہوں تب یہ شک ہوا ہے۔ انہوں نے اطمینان سے کہا تو پھر پرسکون رہو، اگر غسل مکمل کرنے اور غسل خانے سے باہر آنے کے بعد کوئی شک پیدا ہو کہ جسم کا کوئی حصہ دھونے سے رہ گیا ہے تو اس شک کی کوئی قیمت نہیں ہے، تمہارا غسل بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر یہی شک تمہیں غسل کے اندر، غسل کے دوران یعنی کہ شاور کے نیچے کھڑے کھڑے ہوتا تو تم صرف پیٹھ کے اس حصے پر پانی بہا لیتے تو کافی تھا، یعنی مکمل دوبارہ غسل کرنا بھی ضروری نہیں تھا۔ اگر غسل کے دوران آپ کو شک ہوا ہے تو جس جگہ پہ شک ہو رہا ہے تو اسی جگہ پہ پانی بہا دیتے تو کافی تھا، پورا غسل دہرانا تب بھی واجب نہیں تھا۔ لیکن اگر شک ہو کہ سر یا گردن کا کوئی حصہ رہ گیا ہے تو اسے دھونے کے بعد باقی بدن دوبارہ دھونا لازم ہے، یعنی آپ غسل کر رہے ہیں اور اسی دوران غسل کرتے ہوئے آپ کو شک ہو گیا کہ میرے سر یا گردن میں سے کوئی حصہ رہ گیا ہے، خشک رہ گیا ہے، تو اس صورت میں یہ ضروری ہے کہ پہلے سر اور گردن کو دھویا جائے اور اس کے بعد پھر پورے بدن کو دھویا جائے۔ تو یہ 3 صورتیں، مختلف صورتیں ہیں، ان تینوں صورتوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ سننے کے بعد میری جان میں جان آئی، میں نے کپڑے پہنے اور جائے نماز بچھانے لگا۔
تبھی مجھے ایک اور پرانی عادت یاد آئی۔ میں نے وضو کے لیے لوٹا اٹھانے کی کوشش کی تو مصطفیٰ بھائی نے مجھے ٹوکا، اب کہاں جا رہے ہو؟ بھائی غسل تو کر لیا، اب نماز کے لیے وضو کرنے جا رہا ہوں، میں نے سادگی سے جواب دیا۔ مصطفیٰ بھائی ہنس پڑے۔ ارے حیدر، غسل جنابت کی سب سے بڑی خاصیت ہی یہی ہے کہ یہ وضو کا قائم مقام ہوتا ہے، یعنی آپ نے غسل کر لیا تو اب وضو کی ضرورت نہیں رہی۔ جب تم نے شرعی طریقے سے غسل جنابت کر لیا تو اب نماز پڑھنے کے لیے الگ سے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، تم اسی غسل سے ڈائریکٹ نماز پڑھ سکتے ہو جب تک کوئی ایسی چیز پیش نہ آئے جو وضو کو توڑتی ہے، یعنی کہ مبطلات وضو میں سے جب تک کوئی واقع نہ ہو تمہیں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی غسل کے ساتھ تم نمازیں پڑھ سکتے ہو۔ میں حیرت سے جائے نماز پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ واہ، یعنی غسل جنابت کے بعد وضو کی ضرورت ہی نہیں۔ بالکل نہیں، مصطفیٰ نے کہا۔ اچھا حیدر، فرض کرو کہ اگر ہم اس وقت گھر کے شاور کے نیچے نہ ہوتے، آپ اپنے گھر میں غسل خانے میں شاور کے نیچے غسل نہ کر رہے ہوتے، بلکہ ہم عید کے دنوں کی طرح چچا جان کے فارم ہاؤس پر موجود سوئمنگ پول یا کسی نہر پر ہوتے، تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہاں غسل ترتیبی کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ممکن ہے؟ ابھی جو غسل ہم نے طریقہ سیکھا ہے کہ پہلے سر دھونا ہے پھر باقی بدن، اس کو غسل ترتیبی کہا جاتا ہے، جس میں ایک ترتیب ہوتی ہے، سر اور باقی بدن۔ تو یہاں پہ مصطفیٰ بھائی نے اسے ایک اور چیز اس کے علم میں اضافے کے لیے بتانا چاہی کہ غسل کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے۔ میں نے دلچسپی سے پوچھا کہ کون سا طریقہ بھائی؟ انہوں نے بتایا کہ اسے غسل ارتماسی کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم ایک ہی بار میں نیت کر کے پورے کے پورے سوئمنگ پول یا دریا یا نہر کے پانی میں اس طرح ڈبکی لگاؤ کہ تمہارا پورا بدن سر سمیت ایک ہی لمحے میں پانی کے اندر چلا جائے۔ اس میں سر اور بدن کو الگ الگ دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یکمشت ایک ہی بار میں جسم کو ڈبو دینا ہی غسل ارتماسی کہلاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم یہاں غسل خانے میں ہیں، اس لیے شاور کے نیچے غسل ترتیبی ہی ہے جو کہ ہمارا اس وقت شرعی طریقہ ہے۔ اس دن میں نے مغرب اور عشاء کی نماز بغیر وضو کیے، یعنی اسی غسل جنابت کے بھروسے پر پڑھی۔ میرے دل سے وسوسوں کا وہ بوجھ ہمیشہ کے لیے اتر گیا جو مجھے بچپن سے ستا رہا تھا۔ شریعت اتنی مشکل نہیں ہے جتنی ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے اسے بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ شریعت تو ہمارے لیے آسانیاں لے کر آتی ہے۔ علی حیدر کی اس ڈائری کے اگلے پیج کی طرف پڑھتے ہیں اور اسی کے ایک اور پہلو ہوگا جس پہ وہ لکھتے ہیں کہ میری طہارت کا یہ سفر اس وقت تک ادھورا ہے جب تک میں اس اہم سبق کا ذکر نہ کروں جو مصطفیٰ بھائی نے مجھے غسل خانے میں داخل ہونے سے ذرا پہلے سکھایا تھا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس پر میری پوری نماز کا دار و مدار تھا۔ جب میں نے غسل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا اور تولیہ اٹھایا تو میں غسل خانے کی طرف بھاگنے لگا۔ مصطفیٰ بھائی نے حال سے مجھے آواز دی، حیدر رکو، غسل خانے جا رہے ہو، پہلے باتھ روم میں جا کر پیشاب کر لو، یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، لیکن بھائی مجھے تو اس وقت پیشاب کی حاجت نہیں ہے، میں تو بس ڈائریکٹ غسل کرنے جا رہا ہوں۔ مصطفیٰ بھائی نے سنجیدگی سے کہا کہ حاجت ہو یا نہ ہو، غسل جنابت سے پہلے پیشاب کرنا، جسے فقہ میں استبراء بھی کہتے ہیں، یہ ایک انتہائی اہم شرعی حکمت رکھتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ حالت جنابت میں ہیں، احتلام ہے یا پھر جماع ہے، اور اس کے بعد غسل کرنے چاہتے ہیں تو غسل سے پہلے آپ ایک بار پیشاب لازمی کریں۔ اس کی شرعی حکمت کیا ہے؟ اس میں ایک شرعی حکمت بھی ہے اور یہ مستحب ہے، بذاتی تو یہ عمل مستحب ہے۔ لیکن اگر تم نے غسل سے پہلے پیشاب نہ کیا اور غسل مکمل کر کے باہر آنے کے بعد تمہارے جسم سے کوئی مشکوک لیسدار رطوبت خارج ہو گئی اور تمہیں شک ہو کہ یہ منی ہے یا کوئی عام پانی، تو تمہیں پورا غسل نئے سرے سے دہرانا پڑے گا۔ تو یہ وہ حکمت ہے، اس لیے غسل سے پہلے انسان ایک مرتبہ پیشاب کر لے۔ یہ سن کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، یا غسل دہرانا پڑے گا؟ ہاں، مصطفیٰ بھائی نے وضاحت کی، پیشاب کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نالی میں موجود منی کے بقایا ذرات باقی باہر نکل جاتے ہیں۔ اگر تم نے پیشاب کر لیا
اور پھر غسل کیا، اب اگر غسل کے بعد کوئی مشکوک رطوبت نکلتی بھی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ وہ پاک ہوگی اور اس سے تمہارا غسل باطل نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ اطمینان کرنے کے لیے پیشاب انسان کر لے تو بہتر ہے۔ اب یہاں پر ایک نوٹ خواتین کے لیے، ایسا استبراء تو نہیں ہے، البتہ ان کے لیے اتنا مستحب ہے کہ پیشاب کے بعد کچھ دیر انتظار کریں، اور کوئی مشکوک رطوبت نکلے تو وہ منی کا حکم نہیں رکھتی ہے، تو بہتر ہے کہ کچھ دیر انتظار کر لیا جائے۔ تو حیدر کہتا ہے کہ میں نے فوری طور پر بھائی کی بات مانی اور غسل خانے جا کر پہلے پیشاب کیا تاکہ بعد میں کسی بھی شک سے نجات مل جائے۔ پھر میں نے غسل ترتیبی شروع کیا، پہلے سر اور گردن کو دھویا، پھر پورے بدن پر پانی بہایا۔ ابھی میں غسل مکمل کر ہی رہا تھا کہ مجھے ایک اور عجیب سا وہم ہوا، اگر غسل کے دوران ہی مجھ سے ہوا خارج ہو جائے یا میں پیشاب کر لوں یا کوئی بھی حدث اصغر ہو جائے، کوئی بھی مجھ سے ایسا عمل ہو جائے جو وضو کو باطل کرتا ہے، تو کیا میرا غسل بھی باطل ہو جائے گا؟ تو میں نے بہر آنے کے بعد بھائی سے پوچھا کہ بھائی اگر غسل کے درمیان میں وضو باطل کرنے والا کوئی عمل سرزد ہو جائے تو کیا غسل نئے سرے سے شروع کرنا ہوگا یا پھر ادھر سے ہی اس کو ادھر ہی ہم جاری رکھیں گے؟ مثال کے طور پہ انسان سر اور گردن دھونے کے بعد اس کو پیشاب آ گیا ہے یا اس کی ریح خارج ہوئی ہے، کوئی ایسا عمل ہوا ہے جس سے وضو باطل ہوتا ہے، اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سے غسل جو ہے وہ کرے، اس کا غسل باطل ہے، اس کا غسل باطل نہیں ہوگا۔ یہ چیز مصطفیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مصطفیٰ بھائی نے جواب دیا کہ نہیں حیدر، غسل کے دوران اگر کوئی ایسا حدث پیش آ جائے جس سے وضو ٹوٹتا ہے، جیسے ہوا کا خارج ہونا، تو اس سے غسل باطل نہیں ہوتا۔ ہاں، احتیاط لازم ہے کہ اس صورت میں غسل کے بعد نماز کے لیے تمہیں الگ سے وضو کرنا پڑے گا۔ پہلے ہم نے کہا تھا نا کہ وضو ضروری نہیں ہوگا، لیکن اس صورت میں وضو ضروری ہو جائے گا، اس لیے کہ غسل کے دوران یا غسل کے بعد کوئی ایسا عمل سرزد ہوا ہے کہ جس سے عام طور پہ وضو باطل ہوتا ہے، تو اب تمہیں وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ اب یہ غسل اکیلا نماز کے لیے کافی نہیں رہا۔ حیدر کہتا ہے کہ میرے دل میں ایک آخری خیال آیا، وسوسہ آیا کہ کیا پتہ میں نے غسل کی نیت صحیح وقت پر کی بھی تھی یا نہیں کی تھی، نیت کے بارے میں شک ہو گیا۔ لیکن مجھے مصطفیٰ بھائی کا وہ سنہری اصول یاد آ گیا کہ غسل ختم کرنے اور بہر آنے کے بعد کسی بھی شک کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، لہذا اب چونکہ میں غسل کر چکا ہوں تو میرے لیے اب اس شک کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چونکہ میں نے غسل سے پہلے پیشاب یعنی وہ استبراء بھی کر لیا تھا، اس لیے میرا دل ہر قسم کے شک اور وسوسے سے بالکل پاک تھا۔ میں نے پاک و پاکیزہ کپڑے پہنے، جائے نماز بچھائی، سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دین سیکھنے اور وسوسوں کی قید سے آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ 17 جولائی کو علی حیدر نے ایک اور نقطہ اٹھایا اسی مسئلے کے حوالے سے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ آج جب نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو مجھے پچھلے مہینے کا وہ لمحہ یاد آ گیا جب میں نے غسل کرنے سے پہلے نادانی میں چند ایسے کام کرنے کا سوچا تھا جو حالت جنابت میں شریعت نے سخت حرام قرار دیے ہیں۔ اگر اس وقت مصطفیٰ بھائی مجھے نہ ٹوکتے تو میں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا۔ واقعہ یوں تھا کہ جب میں رات کو بیماری کی حالت میں بستر سے اٹھا اور مجھے احساس ہوا کہ مجھ پر غسل واجب ہو چکا ہے تو سوچا کیوں نہ غسل کرنے سے پہلے ایک معمول کے مطابق اپنے ذہنی سکون کے لیے اپنے میز پر رکھے ہوئے قرآن مجید کے چھوٹے سے نسخے سے چند آیات تلاوت کر لوں۔ میں نے جیسے ہی ہاتھ بڑھا کر قرآن پاک کے صفحات کو چھونا چاہا تو مصطفیٰ بھائی نے دور سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے گھبرا کر کہا حیدر رک جاؤ، تم ابھی حالت جنابت میں ہو، جب تک تم غسل نہیں کر لیتے تمہارے لیے قرآن مجید کے لکھے ہوئے الفاظ کو یا اللہ تعالیٰ کے نام کو بغیر کسی حائل کے یعنی کہ بغیر کسی کپڑے یا کسی اور چیز کے ڈائریکٹ چھونا سخت حرام ہے، اور احتیاط مستحب ہے انبیاء کرام اور 14 معصومین کے ناموں کو بھی حالت جنابت میں مس نہ کیا جائے۔ میں نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، اوہ بھائی معذرت، مجھے تو اس مسئلے کا علم نہیں تھا، میں تو بس سکون قلب کے لیے تلاوت کا سوچ رہا تھا۔ میں نے پوچھا بھائی قرآن کریم کو چھوئے بغیر جیسے موبائل سے تلاوت کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا کمپیوٹر سے، لیپ ٹاپ سے، اسکرین کے اوپر سے
کیا ہم کر سکتے ہیں؟ کیا میں زبانی بھی قرآن مجید پڑھ سکتا ہوں یا پھر نہیں پڑھ سکتا؟ مصطفیٰ بھائی نے وضاحت کی کہ تم موبائل سے یا زبانی تلاوت کر سکتے ہو، موبائل کے اوپر سے پڑھ رہے ہو تو وہاں پہ مسئلہ نہیں ہے، زبانی بھی پڑھ سکتے ہو، سوائے ان 4 صورتوں کے ان آیات کے جن پر واجب سجدہ موجود ہے، یعنی کہ وہ صورتیں جن میں واجب سجدہ ہے، ان صورتوں کے ان آیات کو پڑھنا جو ہے وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ وہ کون سی صورتیں ہیں؟ 4۔ سورہ سجدہ ہے، الف لام میم تنزیل، اس کی آیت میں سجدہ، ایک آیت میں سجدہ واجب ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں ہے، سورہ والنجم میں ہے، سورہ العلق کے اندر۔ یہ 4 صورتیں جن میں سجدہ واجب ہیں اور ان آیات کو پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ پوائنٹ بھی بڑا اہم ہے کہ حالت جنابت میں ان 4 صورتوں کی صرف وہ سجدے والی آیات پڑھنا ہی حرام نہیں، بلکہ احتیاط مستحب کی بنا پر ان صورتوں کا کوئی بھی حصہ یہاں تک کہ بسم اللہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ان 4 سجدے والی آیات کا پڑھنا تو حرام ہے، لیکن باقیوں میں احتیاط مستحب ہے کہ انہی صورتوں کی جو باقی آیات ہیں احتیاط مستحب کی بنا پر ان کو بھی پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، یہاں تک کہ بسم اللہ پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد مصطفیٰ بھائی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حالت جنابت میں صرف قرآن مجید کو چھونا ہی حرام نہیں، بلکہ چند اور چیزیں بھی شریعت نے ممنوع اور حرام قرار دی ہیں، جنہیں ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ انہوں نے انگلیوں پر گنتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ تم غسل سے پہلے مسجد کی حدود میں بھی قدم نہیں رکھ سکتے۔ حالت جنابت میں مسجد میں ٹھہرنا یا وہاں پر کوئی چیز رکھنے یا اٹھانے کے لیے اندر جانا بھی بالکل حرام ہے۔ کسی مجنب شخص کو مسجد کی صفائی یا رنگ روغن کے لیے مزدوری پر رکھنا بھی حرام ہے، یہاں تک کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے جو حرم ہیں، حرم کے اندر وہ مقامات جس میں زری ہے اور قبر مطہر جو ہے ان کے اندر جانا بھی حرام ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر ان کا حکم بھی مسجد ہی جیسا ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا لیکن بھائی اگر کسی مسجد کے 2 دروازے ہیں اور انسان ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل جائے، یعنی کہ صرف راستہ عبور کرنا ہو مسجد کے اندر سے، تو کیا ایسا مجنب شخص ایسا کام کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ عام مسجدوں میں اس طرح سے گزرنا جائز ہے، جس طرح گلی محلے کی مسجد ہے، عام شہروں کی مسجدیں ہیں، ان میں سے تو آپ گزر سکتے ہیں، بشرطے کہ تم وہاں رکو نہیں۔ لیکن 2 مسجدیں ایسی ہیں جہاں سے تم صرف گزر بھی نہیں سکتے ہو، ایک مسجد الحرام مکہ اور دوسری مسجد نبوی مدینہ رسول میں۔ ان دونوں میں مجنب انسان کا داخل ہونا کسی بھی صورت جائز نہیں ہے، چاہے وہ صرف راستے کے طور پر ہی کیوں نہ استعمال کرو، یعنی کہ ایک راستے سے داخل ہو کے دوسرے سے نکلنا ہو، یہ بھی ان 2 مسجدوں کے اندر جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد مصطفیٰ بھائی نے کچھ ایسے کام بتائے جو حالت جنابت میں حرام تو نہیں ہیں مگر مکروہ ضرور ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی 7 سے زائد آیات ان چیزوں میں جو چیزیں مکروہ ہیں ان میں قرآن مجید کی 7 سے زائد آیات کی تلاوت کرنا، البتہ ان آیات کو چھوڑ کے جن کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ حرام ہے یا احتیاط مستحب کی بنا پر ان کو ترک کر دینا چاہیے، سجدے والی جو صورتیں ہیں، تو ان کے علاوہ 7 آیات جو ہیں ان سے زائد کی تلاوت کرنا مکروہ ہے۔ کھانا پینا، سونا اور زہری بناؤ سنگار میک اپ وغیرہ کرنا، جیسے بالوں یا داڑھی پر خضاب لگانا، مہندی یا کلر لگانا، جسم پر خوشبودار تیل ملنا، قرآن مجید کو اپنے ساتھ رکھنا، پڑھنے کے علاوہ فقط ساتھ رکھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ بھائی کی ان باتوں نے میری آنکھیں کھول دیں۔ دین نے طہارت کو اتنی اہمیت دی ہے کہ جب تک بندہ باطنی اور ظاہری طور پر پاک نہ ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر اور اس کے کلام کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ اور یہ کتنا سخت ہے کہ ایک مومن کے لیے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے قرب سے محروم ہو جائے۔ اس لیے ہے کہ مجنب شخص کوشش کرے کہ پہلی فرصت میں ہی غسل کر لے، اس لیے کہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے انسان دور ہوتا ہے، چونکہ یہ پاکیزگی کی حالت نہیں ہوتی، اس لیے جب ہم غسل کرتے ہیں تو اللہ کی قربت کے لیے غسل کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک مومن کے لیے
کتنا تکلیف دہ ہے کہ وہ حالت جنابت میں زیادہ ٹائم رہے اور ان جو بابرکت چیزیں ہیں ان سے اور اللہ کے قرب سے وہ دور رہے۔ تو یہاں پہ چند ایک مشقی سوالات، اس کی خلاصہ میں نے نہیں کیا چونکہ آلریڈی لیکچر مجھے لگ رہا تھا کہ کافی لینتھی ہو گیا ہے، تو اس کو آپ بڑے غور سے PDF سے بھی پڑھیں، مسائل کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور پھر چند ایک یہ سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات کو لکھنے کی اور ان کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ کل 6 سوالات ہیں، ان کو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔